بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صحابہ وہ صحابہ تھے روزانہ عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ تھے روزانہ عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ معزز سامعین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی آج پھر ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے آسان تعلیم قرآن کی وساطت سے، ان کی کوشش سے پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج میں جس ہستی کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، وہ ہستی، اس کا مقام کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میری مراد خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، سب چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ درخشاں چمکتے ہوئے منور ستارے ہیں، جس ستارے کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابی کا ایک مقام ہے، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہر صحابی کا مقام الگ ہے، لیکن اگر صحابیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب برابر ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے، خدمت مصطفیٰ کی وجہ سے چند ایسے اصحاب ہیں جنہیں اللہ نے رسول اللہ کی نگاہ سے انہیں مقام عطا فرمایا۔ ان میں سر فہرست جو ذات گرامی ہیں، جو صحابی رسول ہیں، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ عزیزان محترم، اگر ان کی ذات کے حوالے سے دیکھا جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سفر گزرا، ان کا حضر گزرا، ان کی معیت گزری، تو ہر میدان کے اندر صدیق اکبر آگے ہیں۔ اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ادب کے حوالے سے ان کو دیکھا جائے تو اس میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں۔ اگر ان کو زہد و تقوی کے حوالے سے دیکھا جائے، اس میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں۔ اگر محبت مصطفیٰ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ امامت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر صداقت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ سب سے آگے ہیں۔ اگر آپ کو صدیق کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو لقب مبارک صدیق ملا ہے، یہ آپ کو قرآن سے ملا ہے۔ صحابی کا، صاحب کا لفظ بھی آپ کو قرآن سے ملا ہے، اور اس کے علاوہ متقی، قرآن نے آپ کو متقی بھی کہا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی چند خصوصیات ہیں جو میں آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی کر کے ذکر کروں گا۔ معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں گا کہ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے۔ روایات میں موجود ہے، طبرانی شریف کے اندر بھی روایات موجود ہیں، اور دیگر بھی کتب کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ آپ کو صدیق کب سے کہا جانے لگا۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، تو جب آپ کوہ طور پر آتے ہیں، واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہوتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا، اے پیارے جبریل، یہ جو معراج کا قصہ ہے، یعنی ایک لمحے کے اندر یا تھوڑی سی ساتھ کے اندر، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے آسمانوں کی بلندیوں تک، اللہ سے ملاقات تک، پھر واپسی کا یہ جو قصہ ہے،
یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس کی تصدیق کون کرے گا، کون اس کو مانے گا؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مانے نہ مانے، آپ کا ایک یار ہے ابو بکر، وہ ضرور اس بات کی تصدیق کرے گا۔ وہی بات ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، کفار مکہ سے کہا، یعنی اعلان کر دیا اپنے اس اعجاز کا، یعنی معراج کے معجزے کا اعلان فرمایا۔ تو کفار پہلے بھی رسول اللہ کے دشمن تھے، پہلے بھی وہ باتیں تلاش کرتے تھے، تو جب یہ سنا کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر بیت المقدس گیا، یعنی مسجد اقصی گیا، پھر وہاں سے مکان سے لا مکان تک گیا، وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو آج تو پچھلی سے بھی بات بڑھ گئی، پہلے باتیں کرتے تھے ہم اس پر یقین نہیں کرتے ہیں، آج تو ایسی بات کی ہے جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور وہ چلتے ہوئے، حالانکہ بیت المقدس کا جو سفر ہے وہ چند راتوں اور چند دنوں کا سفر ہے، آج تو ذرا تیز مطلب ذریعہ ہے جانے کا، پہلے تو یہ ہوتا تھا سواریوں کے ذریعے، گھوڑوں اور اونٹوں کے ذریعے جو ہے سفر کیا جاتا تھا۔ تو وہ بڑے حیران ہوتے، وہ چلتے چلتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر میں بیت المقدس گیا اور وہاں سے لا مکان تک، یعنی اللہ سے ملاقات کر کر میں واپس آ گیا ہوں، میں سیر کر کر آیا ہوں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے کفار مکہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اگر میرے رسول نے یہ کہا ہے، اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو میرے نبی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آن واحد کے اندر مکان سے لا مکان تک اور لا مکان سے پھر واپس مکان تک آ سکتا ہے، میرے نبی کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر میرے نبی نے یہ فرمایا ہے تو میرے نبی نے سچ کہا ہے۔ یعنی مکہ کے اندر سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور مقام کیا ہوتا ہے؟ اس وقت سے آپ کا نام صدیق ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کا نام صدیق، آسمانوں میں نام جو ہے آپ کا صدیق لکھا ہوا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں۔ اب یہ صدیق لفظ کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پہلے بھی آسمان والے بھی آپ کو صدیق کے لقب سے یاد کرتے ہیں، یعنی ابو بکر نہیں کہتے، بلکہ ملائے اعلیٰ جو ہے، رضوان جنت جو ہے، جو ملائکہ ہیں، وہ بھی آپ کو صدیق کہتے ہیں کہ وہ دیکھو صدیق جا رہا ہے، وہ رسول اللہ کے ساتھ ان کا یار صدیق جا رہا ہے، یعنی آپ کو صدیق کے لقب سے جو ہے اہل سما ہے وہ بھی آپ کو صدیق کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت صدیق اکبر نے بچپن کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس کی روایت حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اور یہ ایک شرح ہے بخاری شریف کی، ارشاد الساوی، یہ بخاری کی ایک شرح ہے، اس کے اندر یہ جو ہے بات موجود ہے جو میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں چھوٹا سا بچہ تھا، میرا والد مجھے بت خانے لے کر جاتا ہے، اتفاقاً میرے بدن پر قمیض نہیں تھی، جس طرح بچوں کے بدن پر قمیض نہیں ہوتی، تو میرا باپ ابو قحافہ بتوں کے سامنے کھڑا ہو کر جس طرح اس کا انداز تھا، سجدہ کیا، اس کی پوجا کی، وہ کر رہا تھا، مجھے بھی کہتا ہے کہ بیٹا یہ ہمارے خدا ہے، اور یہ جو سامنے بت پڑا ہے یہ بڑا خدا ہے، تم بھی اس کی پوجا کرو، عبادت کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے یہ کہا کہ اے بت، اگر تو خدا ہے تو میں ننگا ہوں، میرے جسم پر قمیض نہیں ہے، مجھے قمیض دے دے۔ میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا ہے۔ اتفاق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت ابھی کھانا تھا، تو میں نے کہا میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا ہے، آج مجھے تو کھانا کھلائے گا۔ بس اس طرح کی آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک پتھر پکڑا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو واقعی خدا ہے، خدا تو وہ ہوتا ہے جو اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے،
جو اپنی بھی حفاظت کرتا ہے وہ طاقتور ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تیرے اندر کتنا دم اور طاقت ہے۔ پتھر مارنے لگے، کہا کہ اپنے آپ کو بچا لے، اگر تو واقعی بہت بڑا خدا ہے اور طاقتور خدا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پتھر اس کے سر پر مارا اور سر توڑ دیا۔ پتھر جو ہے وہ جو بت تھا وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر آ پڑتا ہے۔ تو حضرت وہ ابو بکر صدیق کے والد محترم نے ان کو تھپڑ مارا، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ واحد یہ صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں صحابیت میں ہیں، باپ بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، بیٹے بھی صحابی ہیں، آگے پوتے بھی صحابی ہیں۔ یعنی یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 4 پشتیں صحابیت میں۔ تو ابو قحافہ آپ کو پکڑ کر ماں کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو آج تمہارے بیٹے نے یہ کیا کیا ہے، آج اس نے بڑی بے ادبی کی ہے بتوں کے ساتھ، اس نے پتھر مارا ہے اور کہہ رہا تھا مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے کپڑا دو، یہ کہہ رہا تھا، یہ باتیں کرنے والی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ نے میرے بابا سے کہا اس کو چھوڑ دو، ابھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی یہ پیدا ہونے والا تھا، میرے شکم میں تھا یہ بچہ، تو مجھے غیب سے آواز آتی تھی اے میری بندی جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے یہ آسمانوں میں اس کا نام ہم نے صدیق رکھ دیا ہے، جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے نام ہم نے اس کا آسمانوں کے اندر صدیق رکھ دیا ہے، اور اس کو یہ عتیق بھی اس کا نام آتا ہے۔ عتیق کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ میرے آقا نے فرمایا انت عتیق من النار، میرے آقا نے فرمایا تو ایک دنیا کی آگ سے بھی آزاد ہے اور آخرت کی آگ سے بھی آزاد ہے، آپ کا نام جو ہے عتیق بھی آتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کو قرآن نے صاحب بھی کہا ہے، جس طرح رسول اللہ اور حضرت صدیق اکبر غار ثور کے اندر موجود تھے تو میرے آقا ان سے یہ فرما رہے تھے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے یعنی اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے۔ وہ صحابی کون تھے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار غم نہ کر، فکر نہ کر، ہماری بات اور ہوتی ہے۔ جس کو اللہ یہ کہہ کر بھیجے جبریل امین کے ذریعے، رسول اللہ کی زبان مبارک کے ذریعے، اور یہ کہلوائے کہ اس صدیق سے کہیے کہ غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کریے، جس کو اللہ یہ کہے کہ اے صدیق غم نہ کر، اسے کہیے کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اپنی معیت کا ذکر کر رہا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس یار سے کہیے کہ اللہ تو تم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ تو سب کے ساتھ ہے، لیکن اللہ نے اپنی معیت کا بھی ذکر کیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا بھی تذکرہ کیا۔ اور پھر آپ کو ایک قرآن مجید میں ایک آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور ایک وہ ہے جو حق لے کر آئی اور ایک وہ ذات ہے جس نے اس حق کو مانا اور تصدیق کی، اولئک هم المتقون، دونوں متقی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا، تفسیر خازن کے اندر یہ بات موجود ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو 2 ہستیاں مراد ہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جو پہلی جو ہستی مراد ہے وہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، یعنی والذی جاء بالصدق، جو سچ کے ساتھ آیا ہے وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وصدق بھی، جو جس نے اس حق کو تصدیق کی ہے، مانا ہے، سچ کہا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ اولئک هم المتقون، یہ دونوں تقوی والے ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں۔ تو قرآن نے بھی انہیں صدیق کہا ہے، یعنی آپ تصدیق کرنے والے ہیں، آپ صدیق اکبر ہیں۔ مجھے ذرا یہ بتائیے کیا حضرت عمر جو ہے وہ صدیق نہیں تھے؟ کیا حضرت عثمان غنی صدیق نہیں تھے؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صدیق نہیں تھے؟ کیا حضرت ابو ہریرہ صدیق نہیں تھے جنہوں نے کئی سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہے؟ کیا امام حسن و حسین صدیق نہیں تھے؟ تو معزز سامعین و ناظرین، سارے صحابہ سچے ہیں، لیکن جو امتیازی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ رسالت مآب سے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ پھر امامت میں بھی آپ سب سے آگے ہیں،
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر، حیات طیبہ کے اندر میرے آقا کی حیات تو اب بھی چل رہی ہے، میرے آقا کی زمانہ تو اب بھی چل رہا ہے۔ اس وقت بھی زمانہ مصطفیٰ کا تھا، جب کائنات کی کوئی شے بھی نہیں بنی تھی اس وقت بھی زمانہ محمد عربی کا تھا، جب آدم آئے تو اس وقت بھی زمانہ محمد عربی کا تھا، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے تو اس وقت بھی زمانہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے بشری لباس کے اندر تو اس وقت بھی زمانہ محمد عربی کا تھا۔ تو میرے آقا پردہ پوش ہو گئے، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں اپنے مزار اقدس کے اندر، اب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے لے کر اب تک اور ہمیشہ یہ زمانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو مقام رکھا ہے، ان کا جو مقام رکھا ہے وہ کسی کا، اب دیکھیں سارے صحابہ سچے ہیں لیکن ان کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، سارے صحابہ امام رہے ہیں اپنے اپنے وقت کے اندر لیکن ان کو ایک امامت کی امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی حیات طیبہ کے اندر 17 مرتبہ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھائی، 17 بار۔ اور پھر ادب مصطفیٰ کا حال دیکھیں کہ میرے آقا، بخاری شریف جلد اول کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں گے، میرے آقا ایک قبیلہ تھا بنی عمر بن عوف اس کا نام ہے، تو اس کی صلح کرانے کے لیے میرے آقا تشریف لے گئے تھے، اور میرے آقا نے یہ کہا ہوا تھا کہ اگر میں نہ ہوں تو صدیق اکبر کو، اے بلال تم آذان کہنا اور صدیق اکبر کو امامت کے لیے کھڑا کر دینا۔ تو میرے آقا تھوڑی دیر کے لیے میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، نماز کا وقت آ جاتا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان کہی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آقا آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوئیے۔ انتظار کیا، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز شروع ہو جاتی ہے، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اب میں آپ وہ پہلو بتانا چاہتا ہوں، ایک تو امامت کا پہلو ہے اور دوسرا یہ دیکھیں گے کہ حضرت صدیق اکبر نماز میں رسول اللہ کا کتنا ادب کرتے ہیں تو بعد میں آپ کتنا کرتے ہوں گے۔ تو نماز ہو رہی ہے، رسول اللہ صفوں کو چیرتے ہوئے، میرے آقا بالکل حضرت صدیق اکبر کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے ان میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے چٹکی بجائی، یہ پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ چٹکی بجا کر کسی کو متوجہ کرتے تھے، تو میرے آقا نے منع فرما دی، کہا کہ یہ یہود و نصارہ کے طریقے، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، یہ ہمارا کام نہیں، کسی کو متوجہ کرنا، اگر نماز کے اندر کسی کو اگر متوجہ کرنا تو چٹکی نہیں بجاتے۔ تو چٹکی سے میرے آقا نے منع فرمایا۔ آج بچوں کے ساتھ جو ہے چٹکی بجا کر ان کو جو ہے متوجہ کیا جاتا ہے، کسی کو چٹکی بجا کر متوجہ کیا جاتا ہے، تو میرے آقا نے اس فعل کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چٹکی بجائی، اب حضرت صدیق اکبر پہچان گئے، ایمان کی فراست سے، محبت سے یہ پہچان گئے کہ لگتا ہے رسول اللہ تشریف لائے ہیں، یہ جو صحابہ کی کیفیت پیچھے بدل گئی ہے، لگتا ہے کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ تو وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک میرے آقا نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر اپنے مقام پر ثابت رہیے، نماز پڑھاتے رہیے، اے ابو بکر اپنے مقام پر کھڑے رہیے۔ تو لیکن حضرت صدیق اکبر جو ہے وہ اپنے مقام پر کھڑے نہیں ہوئے، پیچھے ہٹتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے آقا آگے صف کے اندر آ کر میرے آقا مصلی پہ کھڑے ہو کر میرے آقا نماز پڑھاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر جب میرے آقا نے سلام پھیرا، میرے آقا نے کہا کہ اے ابو بکر تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نماز میں کھڑا نہیں رہا، مصلی پہ کھڑا نہیں رہا؟ تو
پتہ ہے کہ پیارے ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا ہے؟ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مصلی پر کھڑا رہے اور پیچھے رسول اللہ کھڑے رہے، یہ ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ سیب نہیں دیتا۔ تو یہ ادب مصطفیٰ تھا، یہ ادب تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اب اس کے بعد اگر آپ کو محبت کے حوالے سے اگر آپ ان کا پہلو دیکھیں تو آقا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے رخ مصطفیٰ دیکھنا پسند ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ سامنے ہوں اور میں آقا کی زیارت کرتا رہوں، آقا کی زیارت کرتا رہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جب سب سے پہلے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، آپ حرم کعبہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو کفار مکہ بیٹھے تھے، انہوں نے رسول اللہ کو گھیر لیا، دیکھا تنہا تھے اور گھیر لیا رسول اللہ کو۔ کسی نے جا کر خبر دی کہ تیرے محبوب کو، تمہارے نبی کو کفار مکہ نے گھیر رکھا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر بھاگتے ہوئے درمیان میں آپ تشریف لاتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے، آپ چلے جائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ جاتے ہیں اور صدیق اکبر ان کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو اسلام کا پہلا خطیب بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو اسلام کی جس نے بات کی ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ علل اعلان سین کعبہ کے اندر جو ہے آپ نے یہ گفتگو فرمائی۔ تو یہ باتیں سن کر کفار مکہ پہلے غصے میں تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق پر حملہ کر دیا، انہیں مارا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے اہل خانہ کو پتہ چلا، وہ اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں صدیق اکبر کو رسول اللہ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت تھی۔ اب جب ہوش آتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ماں پوچھتی ہے، بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ تو آگے سے بھلا وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، اے میری ماں مجھے بس یہ بتائیے، میرا چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے کہ میرے نبی جان رحمت کا کیا حال ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ باپ پوچھتا ہے، بیٹا میں تیرا باپ ہوں، تیرا کیا حال ہے؟ تو عرض کرتے، ابا جان بس میرا حال نہ پوچھئے، مجھے یہ بتائیے کہ جان کائنات کا، محبوب کائنات کا کیا حال ہے، وہ خیریت سے تو ہے؟ آخر کار دو لوگوں نے انہیں سہارا دے کر کندھے کا، یعنی اتنے آپ جسمانی طور پر نڈھال ہو چکے تھے، انہوں نے اتنا مارا تھا کہ آپ چل نہیں سکتے تھے۔ دو صحابہ نے، دو لوگوں نے کندھا دے کر بارگاہ رسالت مآب میں لا کر بٹھا دیا اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو پوری کائنات سلامت ہے۔ بس آقا آپ کو دیکھنے کے بعد ہر بڑی سے بڑی تکلیف جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے، بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ جب آپ کا رخ انور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ہر تکلیف جو ہے ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اگر انہیں سخاوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات گرامی ہے، آپ نے ہر میدان کے اندر آپ سخاوت کرتے ہیں۔ جتنا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حضرت ابو بکر کے مال سے ملا ہے وہ کسی کے مال سے نہیں ملا۔ یعنی سب سے پہلے آپ جو ہے حضرت صدیق اکبر مال کے اندر خرچ کرنے کے اندر بھی آپ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا ہے، جس کے اندر سر فہرست حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے، وہ بھی آپ نے رسول اللہ کے لیے آزاد کر کے آپ نے خرید کر آزاد فرما دیا۔ تو آپ کے سامنے ایک غزوہ تبوک کی میں بات کرتا ہوں۔ یہ جو بات ہے یہ جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود، اس کے علاوہ جو ڈیٹیل ہے کچھ وہ طبرانی اوسط کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ میرے صحابہ تم جانی قربانی کے لیے تو تیار ہو، تھوڑا سا مال بھی چاہیے۔ تو سب چلے، جس میں حضرت عمر ابن خطاب بھی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج میں یہ اس سوچ سے اٹھا
میں ہر وقت یہ کوشش کرتا تھا کہ میں صدیق اکبر سے نیکی کے اندر بڑھ جاؤں، نیکی میں سبقت لے جانا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ فاستبقوا الخیرات فرمایا، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے خیرات میں، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ بلکہ صحابہ کی سنت اور قرآن کا حکم ہے۔ نیکیوں کے اندر رشک کر کے آگے بڑھنا یہ صحابہ کی سنت اور قرآن سے یہ ثابت ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آج میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، تو حضرت عمر ابن خطاب اٹھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی اٹھے، اور بھی صحابہ گئے، جو بھی لا کر رکھتے رہے میرے آقا انہیں جزاکم اللہ خیرہ کے دعا جو ہے ارشاد فرماتے رہے، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میرے آقا نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں اور آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرے آقا نے جزاک اللہ کے کلمات ارشاد فرمائے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے۔ ان کے لباس کا یہ عالم تھا کہ بوریے کا لباس، یعنی بدن کے کپڑے بھی انہوں نے مجاہدین کے لیے جو رکھ دیے ہیں اپنے گٹھڑی کے اندر، اور بوریے کا لباس پہنے ہوئے ببول کے کانٹوں سے انہوں نے اپنے چاقوں کو بند کیا ہوا تھا، اور بارگاہ رسالت مآب میں جب حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ یہاں کیا لے کر آئے ہو، پہلے تو پوچھا کہ اے عمر تم کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا سامان آپ کے لیے اور آدھا گھر والوں کے لیے۔ تو میرے آقا نے جب ان کی حالت دیکھی کہ جو کپڑے اتار کر اور بوریے کا لباس پہنے ہوئے آیا ہے، لگتا ہے یہ گھر کا سارا سامان لے کر آیا ہے، میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر اہل اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ حال ابقیت لأہلک۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑا پیارا ارشاد جو ہے آپ نے فرمایا ہے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ دیکھیں۔ آج ہم یہی تو کہتے ہیں کہ میرے آقا ہر گھر میں موجود ہے، ہر جگہ پر، ہر اس جگہ پر موجود ہے جو میرے نبی کی شان کے لائق ہے، جو میرے نبی کی عزت کے لائق ہے، میرے آقا کے مقام کے مطابق ہے، میرے آقا ہر اس جگہ پر موجود ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہی عقیدہ بیان کیا، آقا میرے گھر کے اندر اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو بھلا یہ بتائیے، رسول اللہ تو بیٹھے تھے صحابہ میں، ابو بکر گھر کے اندر صرف اپنے بیوی بچے چھوڑ کر آئے تھے، تو میرے آقا نے یہ نہ کہا کہ ابو بکر میں تو یہاں بیٹھا ہوں، گھر میں کون ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرا نبی جہاں بھی ہو، ہر گھر کے اندر، ہر اس جگہ پر موجود ہوتا ہے، اور جو میرے نبی کی عظمت اور شان کے لائق ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آپ کے حوالے سے کافی گفتگو ہے، اور یہ کرتے جائیں تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کو زہد و تقوی کے اعتبار سے دیکھا جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں، اب اس میں جنت کے دروازے ہوں گے، اور اس کے اندر کوئی دروازہ نماز کا ہوگا، کوئی جہاد کا ہوگا، کوئی صدقہ خیرات کا ہوگا، کوئی زکوٰۃ کا ہوگا، جس نے جو نیکی کی ہوگی، کوئی روزے کا دروازہ ہوگا، باب الصوم ہوگا، جو بھی دروازہ ہوگا اس دروازے سے اس بندے کو بلایا جائے گا جس نے وہ نیکی کی ہوگی۔ مثال کے طور پر جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جس نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی اس کو باب الزکوٰۃ سے بلایا جائے گا۔ یعنی جنت کے دروازے ہیں نیکیوں کے، جہاں سے انہیں ندا دی جائے گی، فرشتے اسے بلائیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا دروازہ بھی ہے جہاں اس بندہ نچیز کو آواز دی جائے گی؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سنو، ابو بکر وہ ہے کہ جسے ہر دروازے سے فرشتہ بلائے گا کہ اے صدیق اکبر یہاں سے تشریف لے جائیے اور جنت میں چلے جائیے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے
یہ بیان کرتے جائیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ غلامان مصطفیٰ کا حال ہے، یہ غلامان محمد کا مقام کا حال ہے، تو جو آقا ہیں ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زہد و تقوی کے حوالے سے آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، تو وہ حدیثوں سے اور قرآن سے اور روایات سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر میدان میں آگے رکھا۔ ہجرت کا جو واقعہ آپ یہ ملاحظہ فرمان ہے، اس کے اندر جو آپ کی خدمت ہے اور رسول اللہ کی اور جو حفاظت کرنا ہے، رسول اللہ کے لیے فکر مند ہونا ہے، اور مدینہ پہنچنے تک، اور حضرت صدیق اکبر نے کیا نہیں کیا ہے۔ آپ نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزاری ہے، سفر میں، حضر میں، اور سوائے ان مقامات کے جن میں رسول اللہ نے انہیں بھیجا ہے، خود حکم دیا ہے کہ تم جاؤ، یہ میری جگہ تم جاؤ گے، تو ان مقام، لیکن ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسول اللہ کے ساتھی ہیں، قبر میں بھی رسول اللہ کے ساتھی ہیں، حوض کوثر میں بھی رسول اللہ کے ساتھی ہوں گے، اور میدان محشر میں بھی وہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا انت صاحبی فی الغار، تو غار میں بھی تو میرا ساتھی ہے، انت صاحبی علی الحوض، حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہے، اور قبر میں بھی تو میرا ساتھی ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کے حوالے سے گفتگو تو کافی ہے، لیکن یہ تھوڑے سے وقت کے اندر جو میں نے گزارش کی، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان ہستیوں کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔